بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ سورہ نساء آیت 127 سے ترجمے کا آغاز کیا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں۔ فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، اور یا پھر اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو۔ اور وہ احکام ان یتیم بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی بھی تم کماؤ گے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں رہے گی، جو بھلائی بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ اس آیت میں جو بات یہاں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں نے خواتین کے حوالے سے کوئی سوال کیا ہے، کوئی بات پوچھی ہے، اسی کو اس انداز سے استفتاء یعنی فتویٰ مانگنا، دینی حکم اس معاملے میں کیا ہے یہ پوچھنا۔ تو یہ سوال کیا گیا تھا، تو اللہ رب العالمین براہ راست جواب دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں اس کے بارے میں جواب دیتا ہے، اللہ تمہیں اس کا فتویٰ دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یعنی وہ فتویٰ دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ مزید پرانی باتوں کو دہراتا ہے، یعنی اسی صورت میں جو پہلے احکامات سنائے جا چکے ہیں، یعنی آغاز ہی میں جو ان خواتین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ جن کے معاملے میں حقوق ادا کرنے کے حوالے سے وہ معاشرہ کہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تھا، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ان یتیم خواتین لڑکیوں کے حوالے سے تمہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے جن کے حق ادا کرنے سے تم باز رہتے ہو۔ اور اس کی مختلف شکلیں تھیں جو سورہ نساء کی دوسری آیت میں ہمارے سامنے آئی تھیں، تو اسی کی بات جو ہے یہاں پر دہرائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تمہیں پھر سے اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ جن عورتوں کے جو یتیم بچیاں ہیں ان کے حقوق تم ادا نہیں کرتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے مال اور ان کے حسن کی بنیاد پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے مال کا کوئی اور وارث نہ پیدا ہو جائے، کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہ پیدا ہو جائے، اس بنیاد پر تم ان کے نکاح کرنے سے باز بھی رہتے ہو۔ اور وہ بچے جو کمزور ہیں یعنی جو یتیم بچے ہیں، تو ان سب کے بارے میں اللہ تمہیں پھر سے یہ بات یاد دلاتا ہے کہ تم انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہوگی، اللہ اسے جانتا ہوگا، لہذا اس کا بہترین اجر تمہیں دیا جائے گا۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب اس آیت کے اندر وہ اصل سوال بیان کیا جا رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو لوگوں نے اس موقع پر پوچھا تھا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو، تو اس موقع پر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں کے درمیان اس پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر،
ان یصلحا بینہما صلحا، اگر وہ آپس میں صلح کر لیں. یہاں آپس میں صلح کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح بہرحال بہتر ہے. تو اس میں جو بات اصل ہے، یعنی سوال کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ کیا سوال اس موقع پر کیا جا رہا تھا. یعنی سورہ نساء کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تھی کہ تمہیں اگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے لیے تعداد متعین کر دی گئی تھی کہ 4 بیویاں ایک ساتھ رکھی جا سکتی ہیں، لیکن دوسری شرط اس میں یہ عائد کی گئی تھی کہ عدل کیا جائے، تب اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تب یہاں پر اسی حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بیوی، یعنی کوئی ایسی خاتون ہے جو بیوی ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی طبعی طور پر ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں یا موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر اب التفات، یعنی اس کی طرف جو التفات ہونا چاہیے شوہر کا، وہ اس درجے کے اندر باقی نہیں رہتا، یعنی وہ کیفیت جو ہے بدل جاتی ہے. اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی خاتون بدصورت ہو، یا وہ بانجھ ہو جائے، یا کوئی دائمی مریض ہو جائے، یعنی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری بیوی جو ہے، دوسری شادی کی ہے، یا دوسری بیوی جو موجود ہے وہ صحت مند بھی ہو، زیادہ بااخلاق بھی ہو، زیادہ کہیے کہ اس اعتبار سے حقوق کی ادا کرنے والی بھی ہو، حسین بھی ہو. تو اس اعتبار سے اب یہ دونوں کے ساتھ ایک جیسی رغبت رکھنا ممکن نہیں ہے. تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس کے حق ادا اس طرح نہیں کیا جا سکتا، دلی رغبت باقی نہیں رہی ہے، اور اب اس طرح سے اس کے ساتھ تعلق نہیں نبھایا جا سکتا، تو اسے طلاق دے دی جائے. یعنی اس کا طریقہ یہی باقی بچتا ہے. ورنہ حقوق کے اندر جو ہے یہ عدل کرنا، اس کا مطالبہ ہے کہ دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے. تو اب اس موقع پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی خاتون یہ سوچے، یہ دیکھے کہ اس کا شوہر جو ہے اسے طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی، یعنی وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، اور اس معاملے میں وہ کوئی ایسی صلح کر لیتی ہے، ایسے کوئی معاملات طے کر لیتے ہیں آپس میں، کوئی ایسا معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اپنے حقوق کے حوالے سے کچھ کمی پر وہ خاتون راضی ہو جاتی ہے، یعنی جو رغبت اس طرح باقی نہیں رہی ہے تو وہ اس کو قبول کرتے ہوئے صورتحال کو اور اس اعتبار سے اپنے حقوق میں کچھ کمی پر راضی ہو جاتی ہے، اور چاہتی ہے کہ شوہر اسے اپنی نگاہ میں باقی رکھے. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاہدہ ہو جانے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے اگر کوئی شوہر اور بیوی کے درمیان اس بات پر صلح ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، کچھ حقوق کی کمی بیشی پر معاملہ ہو جائے گا اور اس کا مطالبہ اس طرح کا موجود نہیں رہے گا، تو اس بنیاد پر اسے اپنے نکاح میں باقی رکھا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہرحال طلاق اور جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ اپنی عمر کا بقیہ حصہ بھی گزارے جس کے ساتھ وہ ایک بڑا حصہ گزار چکی ہے، اگر وہ اس پر تیار ہو، آمادہ ہو. یہ معاملہ اس کا اپنا ہے. تو اس اعتبار سے جو دوسری بات آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ صلح بہرحال بہتر ہے. والصلح خیر، والصلح خیر کی جو بات کی ہے کہ صلح جو ہے بہرحال بہتر ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی صلح کی بات ہے کہ یہ ایک عمدگی کی بات ہے کہ صلح ہو جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے اور معاملات بہتر ہو جائیں. اس کے علاوہ بھی عام حالات کے اندر بھی صلح جو ہے وہ پسندیدہ ہے. یعنی صلح کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، کل صلح بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون علی شروطهم الا شرطا حرم حلالا. اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی صلح ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جس صلح میں کسی حرام کو حلال کر لیا گیا ہو یا کسی حلال کو حرام کر دیا گیا ہو، ایسی صلح نہیں ہو سکتی. اس کے سوا باقی معاملات کے اندر صلح کی جا سکتی ہے، کسی بھی حوالے سے کمی بیشی کے معاملے میں یہ کام ہو سکتا ہے. اور یہ بات ہی بتائی آگے کہ اس میں ایک مسلمان کو جو شرائط صلح ہے ان کو پورا کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ کسی حرام کو حلال کیا گیا ہو. یعنی اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں، اس کو قبول نہیں کیا گیا. اس کے سوا باقی معاملات میں کمی بیشی معاملات حالات کے حوالے سے صلح جو ہے وہ ایک پسندیدہ عمل ہے، تو اس کو بتا دیا گیا. آگے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس تنگدلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. یہ جو شح نفس کی بات ہے یعنی دل کی تنگی، تو دل کی تنگی کا معاملہ اسی اعتبار سے کہ انسان اپنے حقوق اور اپنے مفادات کے حوالے سے زیادہ حساس ہوا کرتا ہے. تو یہاں پر گویا کہیے کہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دل کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق جو ہیں وہ زیادہ سے
زیادہ اعتماد کے ساتھ یا زیادہ انہماک کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیے جائیں، یعنی اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ظاہر ہے کہ اس معاملے میں خود اپنی طرف سے کوئی کوتاہی کر رہا ہو، تو جیسے اس میں بات بتائی گئی ہے کہ خاتون جس کے اندر اب رغبت کا کوئی معاملہ باقی نہیں رہا ہے، وہ چاہتی کیا ہے کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کہ مرغوب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ بات کہ اگر وہ صلح کر لے، اس معاملے میں سمجھوتا کر لے، بات کو سمجھ لے، تو یہ اس کے اپنے حق میں ہی بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے مرد کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے کسی معاملے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ اس کے سمجھوتے سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ جتنا ممکن ہو اس کا حق ادا کرنا اسے ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کیا کہا، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور تقوی کی روش اختیار کرو، خدا ترسی سے کام لو، تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تو یہ ایک اصولی بات اس میں ہمارے سامنے بیان کی گئی۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو تب بھی ایسا کام اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ یہاں جو بات اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے استطاعت سے باہر ہے، یعنی تم یہ کام نہیں کر سکتے کہ بیویوں کے درمیان مکمل طور پر عدل کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام حالات یعنی مادی طور پر جو چیزیں ہیں اس اعتبار سے تو ایک انسان اپنی بیویوں کے درمیان عدل کر سکتا ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ ان کا نان نفقہ جو ہے وہ برابر سے دے، ان کے جو کہیے کہ حقوق زوجیت ہیں وہ جو ہے برابر عدل کے ساتھ ادا کرے، لیکن تمام حیثیتوں میں دلی رغبت کے حوالے سے یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس کو اسی طرح بیان کیا گیا کہ اگر ایک بیوی خوبصورت ہے دوسری بدصورت ہے، ایک جوان ہے دوسری عمر رسیدہ ہے، ایک دائم المریض ہے دوسری تندرست ہے، ایک بد مزاج ہے دوسری خوش مزاج، یعنی کیفیات الگ الگ ہو سکتی ہیں، تو اس بنیاد پر یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایک سے دلی رغبت زیادہ ہوگی اور دوسرے سے دلی رغبت کا جو معاملہ ہے وہ نسبتاً کم ہو جائے گا۔ تو اس معاملے میں بتایا کہ یہ دلی رغبت کا معاملہ اس پر تم سے مواخذے کی بات نہیں ہے، یعنی یہ کام تمہارے بس میں بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک ہی جیسے افراد ہو تب بھی مزاج کے اعتبار سے اور کہیے کہ اور افتاد طبع مزید اور جو کیفیات ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر ایک سے دل زیادہ ملتا ہے دوسرے سے اتنا نہیں ملتا، یعنی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یعنی مطالبہ کس بات کا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ دلی رغبت کے بعد نہیں ہو سکتی، لیکن کیا کہا، ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو، یعنی اس کا کل معلق، یعنی اب یہ گویا کہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے دلی رغبت کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر اس معاملے میں ایک بیوی کے ساتھ اتنی وابستگی اور دوسری کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ گویا اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، یعنی گویا اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے، تو بنیادی طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں اس کے جو حقوق ہیں جو تمہیں ادا کر سکتے ہو، جو تمہیں کرنا ممکن ہے، وہ اسی طرح سے ادا کیے جانے چاہیے جیسا کہ عدل کا تقاضا ہے۔ دلی رغبت کی بات ہے، اس کو الگ کیا گیا۔ تو اس میں بعض لوگوں نے اسی پر بڑی بحث کی ہے اور کہا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں عدل کرنا چاہیے، یعنی ایک سے زائد بیویاں کرنے کی اجازت اسی بنیاد پر ایک عدل کرو، اور اب یہاں کہہ دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ تم عورتوں کے درمیان بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اجازت منسوخ ہو گئی یا یہ اجازت دینے کا کوئی معنی نہ رہا۔ حالانکہ یہ بات اس کا یہ مطلب نکالنا یہ قرآن کے مفاہیم اور اس کے مضامین کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اسی آیت میں اگلا جملہ جو بیان کیا اللہ نے کہ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اگر یہ جملہ نہ ہوتا، یعنی اس میں کہا کہ مطلوب کیا ہے کہ دوسری کو ایسا لڑکتا ہوا نہ چھوڑ دو، یعنی ایک کی طرف ایسی رغبت نہ ہو کہ دوسری کو ایسے چھوڑ دو کہ اس کا گویا کہیے کہ معلق کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کی بات تو ہو رہی ہے، یعنی اس کا حکم تو اجازت تو اللہ نے دے رکھی ہے۔ یا ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے اسی سورہ نساء میں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات احکامات دیے ہیں، اس میں جس میں نکاح اور کے حوالے سے کس سے نکاح ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا، تو اس میں کہا گیا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہ کرو، بلکہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرو، یعنی نکاح میں ایک سے زائد اور سے ہو سکتی ہے، شرط کیا ہے؟ بہنیں نہ ہوں آپس میں، یعنی اس میں یہ بات جو ہے تو اس اعتبار سے کئی مقامات ایسے ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت موجود ہے، لیکن عدل کی شرط لگائی گئی اور اس کے اندر بھی یہ رعایت رکھی گئی کہ دلی رغبت کا معاملہ جو ہے
وہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اس کے اوپر تم سے مواخذہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی طرف سے اجازت موجود ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ غفور الرحیم یعنی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا، یعنی جو چیزیں اس طرح سے ہو جائیں گی تم سے غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر جو غلطیاں ہوں گی، اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی یہ بات جو پہلے بھی سورہ بقرہ میں طلاق کے حوالے سے وہاں پر بھی بات جب کی گئی تھی تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ طلاق کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں اس کو بھی شامل کیا ہے، معاشرتی نظام میں اس کا بھی ایک حصہ ہے۔ اللہ نے رکھا ہے یہ کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب ممکن ہی نہ رہے ساتھ رہنا تو پھر طلاق کا جو ہے حق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ پر تم سے کہا جا رہا ہے کہ آپس میں صلح کرو تو اچھا ہے، لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو جائے صلح کرنا ممکن ہی نہ ہو تو بات زبردستی نہیں ہے، اگر تم الگ ہونا چاہتے ہو تو بہرحال ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین اس طرح سے اصل تو سرپرست وہی ہے، اصل مدد کرنے والا وہی ہے، انسان جو ہے وہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر کسی انسان کا کام نہیں چلے گا۔ تو یہ بات اپنی جگہ کہ یہ بات پسندیدہ ہے کہ خاندان بنے اور قائم رہیں، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ٹوٹنے کی نوبت آ جائے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، یا یہ کہ اللہ کے اب یہ کام اللہ کے ذمہ آ گیا اب اللہ کیسے کرے گا، معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تو بڑی وسیع قدرت سے اپنے جو ہے دوسرے کو ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے، بڑی حکمت سے کام لینے والا ہے۔ تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس حکم کا پس منظر دوسرا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ بات ان کے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ خاندان بنائیں اور اسے قائم رکھیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سرپرستی کرنے والا خود موجود ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم یہ ہدایت کرتے ہیں، کیا ہدایت کرتے ہیں؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ پہلے والوں کو بھی ہدایت کی تھی، تمہیں بھی یہ ہدایت کر رہے ہیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، لیکن اس کے باوجود تم اگر انکار کر دو، نہیں مانتے تو نہ مانو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ یعنی یہ اس دو آیتوں کے اندر اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا گیا۔ اس پہلی آیت میں 2 مرتبہ اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، تم نے بھی، تم سے پہلے والوں کو بھی، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو، لیکن اگر نہیں مانتے تو نہ مانو۔ پھر کہا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور وہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تو ایک طرف بے نیازی کی بات، یعنی اللہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، اسے کسی کی حاجت، اس کی کوئی حاجت کسی کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے، اور پھر اس سے پہلے اختیار و اقتدار کی بات ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر پھر سہ بار یہ بات دہرائی کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے، یعنی توکل کیا جائے تو بس وہی توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو یہاں پھر اب اعتماد کی بات بیان کی ہے، یعنی تینوں مقامات پر الگ الگ چیزیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہہ کر بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف قدرت کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف بے نیازی کی بات ہو رہی ہے، تیسری طرف لوگوں کی مدد کا اور اس کے ان پر توکل، اللہ پر توکل کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کے پاس سارا اختیار ہے، تو اس پر توکل کرنا انسان کے لیے درست اور مفید ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ بات بھی ممکن ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ تمہیں جو ہدایات دی جا رہی ہیں اگر تم ان ہدایات پر عمل نہ کرو، نہ مانو، تو بہرحال تمہارا نقصان ہے۔ یہ موقع جو تمہیں حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنے لیے جنت کا جو حصہ لینا، اپنے جنت جو ہے اس کا بندوبست کرنا، اس کی تیاری کرنا، تو یہ موقع تمہیں حاصل ہے۔
اگر تم اس موقع کو ضائع کر دو تو اللہ تعالیٰ اپنا کام چلانے کے لیے بہرحال دوسرے لوگوں کو اٹھا دے گا، وہ یہ کام کریں گے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے۔ دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ بھی اللہ کے پاس ہے، دنیا کا بھی سارا فائدہ نقصان سب اللہ کے اختیار میں، اور آخرت کا معاملہ بھی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ جو دنیا چاہتا ہے تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا اور آخرت دونوں اللہ کی ہیں۔ تو اگر وہ اللہ سے آخرت کا بھی طالب ہو اور خصوصیت سے آخرت کی بات کرے تو دنیا تو اسے ویسے ہی مل جائے گی۔ وقار اللہ سمیع بصیرا، اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اس معاملے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے اور یہ تمدنی احکامات مکمل ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بات دوبارہ احساس دلاتے ہیں اور کہتے ہیں دنیائی کے اور دنیاوی مفادات کے اسیر ہو کر نہ رہ جاؤ بلکہ آخرت کو بھی پیش نظر رکھو۔ آدمی جب اثار کرتا ہے، قربانی دیتا ہے اور دوسروں کی خاطر خود تکلیف برداشت کرتا ہے تو کس بنیاد پر کرتا ہے؟ آخرت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یعنی یہ چیز اسی وقت انسان کے لیے ممکن ہوتی ہے جب کہ وہ آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے، تب دوسروں کے لیے قربانی دینے اور اثار کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اپنی خواہش کے برخلاف عمل کرنے لگتا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ پر جبر کرتا ہے۔ یعنی تمام چیزیں اسی وقت انسان کے لیے ممکن ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی کہ جب شوہر اور بیوی کا جیسے معاملات ہیں اور یہ گویا کہیے کہ ایک دوسرے کے یعنی مل کر زندگی گزارتے ہیں، خاندان بناتے ہیں، اور مرد جو ہے بہرحال اسے اللہ نے قیم بنایا اس اعتبار سے، تو یہ بات بھی اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کسی کی قسمت بنانا یا بگاڑنا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، تمہارا کام نہیں ہے، یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی دنیا بھی بنانے والا ہے لوگوں کی اور وہی آخرت بھی بناتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات تمہیں بار بار بتائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کے فائدے جو ہیں یہ عارضی ہیں اور محدود ہیں، اور آخرت جو ہے وہ اس اعتبار سے لامحدود ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اب یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے حوصلے کی بات ہے کہ تم کس کے لیے تیاری کرتے ہو اور کس کے لیے محنت کرتے ہو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں سورہ نساء کی آیت 135 سے اس میں بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے یہ اس اسلامی حوالے سے یعنی اس دین کے اعتبار سے بڑی اہم اور بنیادی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں عدل کرنے کا حکم دیا، اور صرف عدل کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ عدل کے علم بردار بننے کا حکم دیا، یعنی عدل کرنا بھی ہے اور عدل کو قائم کرنا بھی ہے، اس کے لیے اٹھنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ یہاں لفظ آیا قسط کا لفظ آیا، قسط اور عدل یہ دونوں ہم مادی الفاظ ہیں اور قرآن مجید کے اندر اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ عدل کا ہم ترجمہ عام طور پر انصاف کر رہے ہوتے ہیں، تو انصاف بھی جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ عدل کے ہم معنی وہ بھی ہے، لیکن عدل کے اندر جتنی وسعت ہے اور جتنی معنویت ہے وہ لفظ انصاف کے اندر اتنی نہیں ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو حق ہو وہ اسے دیا جائے، یعنی اس کے اندر عام طور پر مساوات کا مفہوم نکلتا ہے، نصف نصف کا معاملہ بنتا ہے انصاف سے، اور مساوات برابر کی بات آتی ہے تو بعض چیزوں میں تو برابری ہی انصاف عدل ہوتا ہے، لیکن بعض معاملات میں برابری عدل کی متقاضی نہیں ہوتی، یعنی باپ والدین اور اولاد کے درمیان معاملات جو ہیں تفاوت ہوگا، فرق ہوگا، دونوں کے جو ہے حقوق میں الگ الگ بات کی جائے گی، ایسے ہی اور دیگر معاملات سامنے آئیں گے۔ تو اس معاملے میں جس کا جو حق ہے، بنیادی طور پر عدل کیا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے اور جس چیز کا جو مقام ہے اسے اس مقام پر رکھا جائے۔ تو اس اعتبار سے اسلام یہ تمام احکامات جو ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یعنی خالصتاً عدل پر ہی مبنی ہے، یعنی پورا نظام اسلام جو ہے وہ عدل ہی پر مبنی ہے۔
تو اگر ہم اس اعتبار سے یہ کہیں کہ اسلام اور عدل ایک ہی بات ہوگی تو گویا یہ بات بالکل درست ہوگی، اس لیے کہ اسلام کا جو نظام ہے یہی اصلاً عدل کا نظام ہے۔ یعنی دنیا میں عدل کے نام پر اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن وہ وقتی ہو سکتی ہیں، محدود ہو سکتی ہیں، یعنی ایک ایسا عدل کے جو تمام لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے اور ان کے مطابق یعنی مطابق حق جو ایسا ہونا چاہیے اس کے مطابق کام کر سکے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایک معاملے میں عدل کرتے ہیں تو دوسرے معاملے میں ظلم ہو جاتا ہے، ایک کے ساتھ عدل کرتے ہیں تو کئی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ عدل کے پر مبنی قوانین بناتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اسلام کے تمام تعلیمات جو ہیں وہ عدل پر مبنی ہے، لہٰذا تمہیں نہ صرف عدل کرنا ہے بلکہ عدل کا علم بردار بن کر اٹھنا ہے۔ یہاں اس مقام پر یہ ویسے تو اس کی تفصیلی گفتگو کے لیے اور بھی آگے بات ہمارے سامنے آئے گی، خاص طور پر سورۃ الحدید کی آیت 25 میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کا اور قرآن کی کتابوں کی تنزیل کا مقصد ہی یہ بیان کیا ہے۔ ابھی پیچھے بھی ہم نے آیت میں اس میں جو ہے سورہ نساء میں یہ بات پڑھی تھی کہ اس میں کہا تھا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وہاں بھی ہم نے عدل کے حوالے سے یہ بات کی تھی، اور یہ امانات کا یعنی مناسب کا درست لوگوں تک پہنچانا، جس کا حق ہے اسی کو ملے، ناحق کسی کے حوالے نہ کیا جائے، نہ تو اس کے اہلیت کے بغیر کسی کو جو ہے وہ نہ دیا جائے، اور نہ یہ کہ نہ اہل کو محروم کر دیا جائے اور نہ اہل کو وہ دے دیا جائے، یہ دونوں صورتوں میں ظلم ہی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس کے ماں بھی بات تھی۔ تو یہاں اس آیت کے حوالے سے خاص طور پہ اس وقت بات کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ انسان کے جو معاملات ہیں عدل کرنے کے حوالے سے، تو اس کے اندر دو چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ عدل کرنے سے باز رہتا ہے، یا عدل کرنے میں جو ہے اسے کوئی کمی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی غلطی کرتا ہے، ظلم کر بیٹھتا ہے۔ تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک بات یہاں پر ہے، اور دوسری بات سورہ مائدہ کی آیت 8 میں آگے آنے والی ہے۔ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ کبھی کسی کی محبت میں وہ عدل سے باز رہ جاتا ہے، یعنی کبھی اس کے عدل کی زد اب اس کے عزیز و اقارب پر، جیسے اس میں بات آ رہی ہے، اس میں پڑ رہی ہوتی ہے تو عدل کرنے سے باز رہ جاتا ہے، یا انہیں وہ کچھ دینا چاہتا ہے جو ان کا حق نہیں ہوتا ہے تو بھی عدل سے باز ہو جاتا ہے، عدل کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کسی کی دشمنی کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی دوستی اور دشمنی۔ اور اگر ہم یہ بات دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تعلقات کا جو دائرہ ہے، عوام سے عام لوگوں سے تعلقات کا جو دائرہ ہے وہ ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہے، یا تو کسی سے دوستی ہے، ہمدردی ہے، محبت ہے، یا دشمنی ہے، بے تعلقی، اس اعتبار سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس میں دونوں چیزوں کو سامنے رکھ دیا گیا کہ دونوں حالتوں میں عدل کرنا ہے۔ تو دشمنی والی بات تو آگے آئے گی آیت 8 میں سورہ مائدہ کے، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں محبت کے حوالے سے بات کی ہے کہ کسی کا مفاد تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم خلاف عدل بات کر جاؤ۔ اور اس میں سب سے پہلے کس کی بات کی ہے؟ تمہاری اپنی ذات کی بات کی، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یعنی اس میں جو بات کی ہے کیا ہے؟ چاہے اس گواہی کی عزت تمہاری اپنی ذات پر پڑتی ہو۔ اب ذات کا سب سے بڑا مفاد تو انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے، میرا نقصان ہوتا ہو تو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آدمی اپنے خلاف خود گواہی دے، یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اگر اس کا حق نہیں ہے تو خود چھوڑے اس کو، یہ بڑا معاملہ ہے، یعنی آسان بات نہیں ہے یہ، کیا انسان جو ہے اس طریقے سے جو ہے گویا کہیے کہ اپنے آپ کو تیار کر لے کہ اگر جو غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے اس کا بھگتان بھگتنے کے لیے خود تیار ہو، خود آمادہ ہو اور اسے قبول کرے، یا اگر کوئی مفاد جو ہے اسے خود چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے کہ اگر اس کا حق اس پر نہیں بنتا۔ تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر تمہاری گواہی کی زد، تو زد کا معاملہ کیا ہے؟ اسی حوالے سے ہے کہ چاہے نقصان ہو رہا ہو چاہے فائدہ ہاتھ سے نکل رہا ہو، دونوں صورتوں کے اندر تمہیں جو ہے بہرحال بات حق کی ہی کرنی ہے، بات عدلی کی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ بات کر دی ہے، یعنی والدین کی بات کی، اب الوالدین والاقربین، یعنی تمہارے عزیز و اقارب جو ہیں اور ان کے یعنی جو دائرہ قریبی ہے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اور پھر ایک اور پہلو بھی سامنے رکھا ہے، وہ پہلو کیا ہے؟ ان یکن غنیا او فقیرا، کہ صاحب معاملہ چاہے غنی ہو یا فقیر، یعنی دولت مند ہو یا غریب ہو جائے۔ تو اب اس بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایسی ہمدردی بھی لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، بھئی یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے ساتھ تو بہرحال رعایت ہونی چاہیے۔ اب رعایت اپنی ذات کی بنیاد پہ کرنا تو ٹھیک ہے، آپ اپنا حق چھوڑ دیں اس کے اوپر جو عائد ہوتا ہو، بات ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کا مال لے کر ان کو دے دیا جائے، دوسروں کا حق پامال کر کے انہیں کچھ دے دیا جائے جو ان کا حق نہیں بنتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے یہ اللہ ہی نے بنایا، یعنی یہ جو تفاوت رکھا ہے انسانوں کے درمیان، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، کسی کو اللہ نے غریب بنایا ہے، کسی کو حیثیت آگے بڑھا دی ہے، کسی کم کر دی ہے، وسعت دی ہے، کہیں کو محدود کر دیا ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔
اللہ کا نظام ہے. اب اس نظام میں جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے وہ ادا کرو. یعنی ایک تو یہی کہ اپنی ذات کے حوالے سے کرو, دوسرے وہ نظام بناؤ اس کے نتیجے میں ان کے حقوق کی جو ہے پاسداری کی جا سکے, ان کو ان کا حق مل سکے. یہ نہیں ہوگا کہ تم دوسروں سے چھین کر اور ان کے حوالے کر دو, یعنی تم ادھر چوری کرو, ڈاکے ڈالو اور غریبوں کی مدد کرو. اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ یہ بات اپنی جگہ پر واضح کر دیتا ہے کہ تمہیں بہرحال عدل کی بات ہی کرنی ہے, چاہے معاملہ تمہارے سامنے غریبوں کا آ جائے یا امیروں کا آ جائے. اسلام نہ امیروں کا ہمدرد ہے نہ غریبوں کا یہ ہمدرد ہے. کیا امیروں کا مخالف ہے غریبوں کا ہمدرد بن گیا, یا غریبوں کا ہمدرد مخالف ہے امیروں کا ہمدرد بن گیا؟ وہ تو عدل کی بات کرتا ہے, عدل کے اعتبار سے حکم دیتا ہے. تو یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ نے اپنی حکمت سے بنایا ہے. تو انسانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی جو ذمہ داری اسے ادا کریں. احسان کا معاملہ اپنی ذات کی بنیاد پر کریں, لیکن لوگوں کے ساتھ جب معاملات ان کے لوگوں کے درمیان ہوں تو عدل کی بات کریں. تو اس میں اقربین کی بات یعنی اپنی ذات اور قریب اعزاء کی بات بھی کر دی, اور یہ دوسری جو ہمدردی کسی کی غربت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے اس کو بھی صحیح سمت بتائی کہ اس معاملے میں تمہیں عدل کا ہی معاملہ کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کا حق لے کر اس کے حوالے کر دیا جائے. تو فرمایا فاللہ اولا بہما, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. تم کیا خیر خواہی کرو گے؟ اگر اللہ کو ایسی کرنی ہوتی تو خود ہی کر لیتا. یہ گویا کہ دنیا کے اندر جو آزمائش ہو رہی ہے انسانوں کی, یہ اس کے الگ الگ پرچے ہیں کہ امیروں کی آزمائش غریبوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے, غریبوں کی آزمائش فقر کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. تو اللہ کا ایک نظام ہے. فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا, پس اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. یہ جو ہوا کی بات کیا ہے, میرا دل چاہتا ہے, کہتے ہیں نا میرا دل چاہتا ہے, میرا دل نہیں کرتا. تو دل کا چکر نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر جو ہے جو عدل ہے, جو حقیقت ہے, جو علم ہے, اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا. تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنی خواہش کے چکر میں اور عدل سے پیچھے رہ جاؤ. اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو پھر ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. تو اس اعتبار سے اسلام جو عدل کی بات ہمارے سامنے کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری ذمہ داری ہے عدل کرنا, اسے ہر حال میں تمہیں کرنا ہے, اور اس اعتبار سے اس میں کسی بھی حوالے سے پہلو تہی نہیں کرنی ہے. تو اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت 8 کے اندر پھر ہمارے سامنے آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آمنو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے, اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے, جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا, وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے یہاں پر اہل ایمان سے ہی ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں, یعنی ایمان والے کہہ کر پھر کہا کہ ایمان لاؤ. یعنی یہ انداز کیا ہے ہمارے سامنے, یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے, اس کی مہربانی ہے کہ وہ انسانوں کو یعنی اہل ایمان کے اس دعوی ایمان کو رد نہیں کرتا. یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہی انہیں مخاطب کرتا ہے, لیکن اس میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ تمہارا دعوی ایمان جو ہے وہ صرف دعویٰ ہے. ابھی تم اس دعوے کے مطابق اپنے دل, اپنے عمل, یعنی عقیدے کے میدان کے اندر بھی اور عمل کے میدان کے اندر بھی ابھی تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ابھی مزید تمہیں یعنی اس کی حقیقت کو پانا ہے. اسی لیے آمنو باللہ ورسولہ کا عاملوں کی بات نہیں کی کہ لوگوں جو ایمان لائے عمل کرو, یعنی تم عمل کے میدان میں پیچھے ہو, بلکہ یہ عقیدے کے معاملے میں بھی جو بات ہے وہ پختگی اس درجے کی نہیں ہے, یا گویا کہیے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ اس طریقے سے پورے نہیں کیے جا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس انداز سے مخاطب کرتا ہے. یعنی یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہرحال اپنے ایمان کے اندر کمزور تو ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ایمان کی نفی نہیں کی ہے. ورنہ یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جہاں نفی کی گئی ہے منافقین کے بارے میں. سورہ بقرہ کا دوسرے رکوع شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے, لیکن وہ مومن نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا. منافقین کی بات تھی. اور یہاں پر جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم ایمان لائے ہو. تمہارا ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے بہرحال گویا کہیے کہ ایک طرح سے اس کو قبول کیا ہے, تسلیم کیا ہے, لیکن
ابھی ویسا نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے. لہٰذا اس اعتبار سے ایمان والوں میں شامل تو تم ہو گئے ہو، لیکن اب اسے پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانو. اپنی فکر کو، اپنے مذاق کو، اپنی پسند کو، اپنے رویے اور چلن کو، اپنی دوستی اور دشمنی کو، اپنی صحیح و جہد کو، تمام سب چیزوں کو اس عقیدے کے مطابق بناؤ جو عقیدہ تم نے اختیار کیا ہے. یعنی ایک طرف تو عقیدہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کے حساب سے جو عقیدہ ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان. دوسری طرف طرز عمل کیا ہے؟ وہی طرز عمل جو اس عقیدے کے نہ ماننے والوں کا ہے. زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی ایک تو آدمی جب اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے نظر میں اللہ کی کوئی حیثیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ یعنی اللہ کی رضا مندی کا معاملہ اور اللہ کی ناراضگی کا خوف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر یہ ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے دونوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایک ہی جیسا ہے، اسے بھی اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اسے بھی کوئی ڈر نہیں، اس کے پاس بھی اللہ کی معرفت نہیں، اس کے پاس بھی اللہ کی معرفت نہیں، خوف آخرت اس کے اندر بھی نہیں، اس کے اندر بھی نہیں، یہ ایمان کا اقتضا تو نہیں ہوا. ایمان کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر انسان کا مزاج بدلے، انسان کی تہذیب بدلے، تمدن بدلے، اور اس کا عقیدے کے حوالے سے جو پابندیاں اس کے اندر، تبدیلیاں اس کے اندر آنی چاہیے، وہ تبدیلیاں اس کے اندر آئیں. تو اس اعتبار سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور جہاں پھر عمل کے حوالے سے بات ہے، وہاں دوسرا اسلوب اختیار کر کے اللہ نے کیا کہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے. وہاں بھی بات ہوئی ہے اور اس اہل ایمانی کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس مقام پر پھر یہ پورے یعنی دائرہ اسلام کے اندر پورے داخل ہونے کا مطلب کیا؟ عمل کے میدان کے اندر بھی مکمل طور پر تم اس پر عمل درآمد کرو. تو یہاں پر اس اعتبار سے یہ بات کہی کہ سنجیدگی سے کام ہونا چاہیے اور تبدیلی تمہارے اندر آنی چاہیے. اور جس نے پھر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اللہ سے، ملائکہ، کتابوں اور رسولوں سے، وہ عقیدے کی بات کی، تو فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. یعنی کہا ایمان کے بعد کفر کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کو مرتبہ تسلیم کیا ہے وہ اس کا مزہ چکھ کے پھر آدمی بھی آگے نکل جائے تب اس کے لیے اس بات کی اہمیت اس درجے میں نہیں رہتی. تو آگے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. یعنی اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے دین کو ایک تماشا بنا لیا ہے، جن کو ایک مذاق بنا لیا ہے. یعنی اس معاملے میں کبھی آگے قبول کرتے ہیں، کبھی رد کر دیتے ہیں، کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے ہیں، کبھی اس طرف مزاج بنا. یعنی افطار توبہ کی بات ہے، کبھی موڈ ہوا تو ادھر آ گئے، موڈ ہوا تو ادھر چلے گئے. تو دین ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آج قبول کر رہے ہیں کل رد کر رہے ہیں. اس کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. جو لوگ اس طریقے سے غیر سنجیدگی اختیار کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں کہ جب دل نے جدھر رغبت دکھائی یعنی رغبت ادھر چلے گئے، کبھی ان کا سورج چڑھتے دیکھا تو ان کے پیچھے، کبھی ان کے بارے میں آگے بڑھتے دیکھا تو ان کے ساتھ چلے گئے، تو یہ ایمان نہیں ہے، مذاق ہے، یہ کھیل ہے. تو ایسے ایمان اور کفر اور پھر ایمان اور پھر کفر جو ہے پھر اللہ ان سے توفیق سلب کر لیتا ہے. جو کہا ہے نا کہ پھر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، پھر ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی اللہ نے راہ راست نہیں دکھائے گا. یعنی ان سے وہ توفیق ہی سلب کر لی جائے گی. ورنہ بات کیا ہے، بڑے سے بڑا مجرم بھی مرنے سے پہلے معافی مانگ لے، توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا. یہ بات تو ہے نا. لیکن بات کیا ہے کہ جسے توفیق ملے، جس نے راستہ اختیار کیا، تو گویا اب اس راستہ اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ اس روش پر جا پڑا ہے کہ اب اسے یہ توفیق ہی نہیں ملے گی. اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اس سے مراد یہودی بھی ہیں، یعنی جو لوگ یہ کام کریں وہ تو ہیں، اور اس کے علاوہ یہودیوں کی بات بھی ہے. تو یہودیوں کے حوالے سے کیسے کہا؟ جیسے کہا ان الذین آمنوا، پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا سے کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو معبود بنایا تھا. پھر کیا کیا؟ توبہ کی، پھر ایمان لے کر آ گئے، یعنی پھر ایمان لے کر آئے. اور پھر اس کے بعد پھر کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کر دیا، پھر کافر ہو گئے، یعنی پھر کافر ہو گئے. اور یہ جو کہا نا ثم ازدادوا کفرا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید کفر ایمان نہ لا کر اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے. تو اس اعتبار سے گویا ان کی بات بھی اس طریقے سے ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو مزید اس کے بعد جو عموم جسے حاصل ہوگا کہ ثم ازدادوا کفرا کا جو معاملہ ہوگا وہ اس اعتبار سے ہے، کفر میں بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص محض کافر ہو جانے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرے، اسلام کے خلاف خفیہ سازشیں اور اعلانیہ تدبیریں شروع کر دے، اپنی قوت اور اس ساری جو ہے صحیح و جہد اس راستے میں صرف کرے کہ کفر کا بول بالا ہو اور کفر کے مقابلے میں اللہ کا دین جو ہے وہ سرنگوں ہو جائے، وہ مغلوب ہو جائے، یعنی اس کی ساری صحیح و جہد اس طرح سے بن جائے. یعنی ایک تو صرف انکار کرنے والا ہے،
انکار کر دیا. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں آ گیا ہے, طاغوت بن گیا ہے, یعنی اس کے مقابلے کے اندر جو ہے اب کفر کا بول بارہ کرنا چاہتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی کہ کیا ہے کہ یہ کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے. لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نہ ان کو معاف کرے گا نہ انہیں راہ راست دکھائے گا جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کا اپنا رفیق بناتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں انہیں یہ مزدہ سنا دو. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما, کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. یہ بشارت کا لفظ استعمال کیا اللہ نے, گویا یہ طنز کے اعتبار سے بات ہے. طنز یہ بات ہے یہ کہ گویا جب آدمی کسی چیز کو اختیار کرتا ہے تو اچھا سمجھ کے اختیار کرتا ہے. بھئی بڑے فائدے کی بات ہے, سب سے ملا کر رکھو, سب سے معاملات ٹھیک رکھو. اور کسی ایک کا ہو کر رہ گئے تو پھر تو پتہ چلا کہ پھر ادھر ہی ہو گئے. پھر تو بات ہے جو اس کے ساتھ ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہے. سب کے ساتھ رکھ کے اپنا فائدہ دیکھو ہر معاملے میں. یعنی یہ لوگ اب عقل مندی کی بات کرتے ہیں تو کہا یہ عقل مندی کیا ہے؟ یہ دردناک عذاب کو دعوت دینے والی عقل مندی ہے. اس کا نتیجہ تمہیں تو کہا کہ بشارت دے دو, انہیں خوشخبری سنا دو کس بات کی کہ یہ جو ہے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. کون سے یہ؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ منافق جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے, یعنی جنہوں نے کافروں کو اپنا ولی, اپنا سرپرست بنایا, اپنا مددگار دوست بنایا اور اہل ایمان کو چھوڑ کر بنایا. اللہ تعالیٰ پہلی بات تو ان کی ایمان کی اس اعتبار سے نفی کر رہے ہیں کہ منافق کہہ رہے ہیں بشر المنافقین. تو گویا یہ منافقانہ طرز عمل ہے, یعنی اہل ایمان کو چھوڑ کر اور کافروں کے ساتھ دوستی کے معاملہ رکھنا, ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا اور ان کے مفادات کے لیے کام کرنا اور انہیں اپنا اصل سرپرست اور اپنا جو ہے یہ دوست سمجھنا, تو یہ نفاق کا معاملہ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ. یہ ہے اصل مرض جو ان کا بیان کیا اللہ نے ہمارے سامنے رکھا. یعنی پوچھنے سوال کیا ہے ایبتغون عندهم العزہ, کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ یعنی کیوں جاتے ہیں؟ آج بھی اگر ہم دیکھیں آج کی دنیا میں بات اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی. یعنی آج کے حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان, یعنی مسلمان جو ہمارے گرد و پیش میں ہیں, اور خاص طور پر کون سے مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار و اقتدار بھی دے رکھا ہے, یعنی ایسے حالات میں یعنی جو بہرحال یہاں پر مناسب پر فائز رہتے ہیں, وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کر رکھتے ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. یعنی آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں. یعنی آج لوگ کہتے ہیں, صاف صاف کہتے ہیں بھائی امریکہ سے کی دشمنی تو ہم جو ہے افورڈ ہی نہیں کر سکتے, یعنی ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ, ہمیں تو اسے دوستی بنا کر رکھنی ہے, اس کی بات ماننی ہے, اس کے کہنے پہ چلنا, یعنی ساری چیزیں, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں گویا اقتدار دلانے میں ہمارے مددگار یہی ہیں. یعنی یہ بعض اوقات تو زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں, ورنہ عمل تو بہرحال یہ بتا ہی رہا ہوتا ہے. کیوں جاتے ہیں ان کے پاس, کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے بہت زیادہ یہ ان سے دوستی کا معاملہ نہیں, اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. تو یہ عزت کا جو لفظ ہے تو عربی زبان میں عزت کا لفظ ہمارے مفہوم کے اعتبار سے تھوڑا سا مختلف بھی ہے اور زیادہ وسعت رکھتا ہے. ہمارے پاس تو محض عزت و احترام کی بات ہوتی ہے, عزت کا مطلب یہ ہوتا ہے اور قدر و منزلت کے معنی میں آ جاتا ہے. عربی میں عزت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے. یعنی ایک ایسا مقام حاصل ہو جانا, بھائی ان کے پاس یہ تو ان کی پشت پر وہ ہیں, اب ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہتے ہیں نا بھائی ان کے پشت پر وہ ہے, لہذا اب ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, ہم نے تو اس کا سہارا لے لیا. تو انہوں نے کفر یعنی اہل ایمان کو چھوڑا کافروں کو اس طرح سے اپنا رفیق بنایا. اور کس لیے بنایا کہ ان کی مدد سے, ان کی جو ہے سرپرستی سے ان کے کام چلیں گے, انہیں جو ہے ایک ایسی پوزیشن حاصل ہو جائے گی کہ کوئی انہیں منصب سے نہ ہٹا سکے, کوئی ان کو جو ہے نقصان نہ پہنچا سکے. یہ بات, یہ تصور. تو اللہ رب العالمین یہ بات پوچھ رہے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم ایبتغون عندهم العزہ. یہ بڑا ایسا سوال ہے کہ جو ہر دور میں ہر ایک کے سامنے آتا ہے. آج آپ دیکھیے, یہ تو ہم نے بات کی ان لوگوں کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں بات کی کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ جو بہرحال عقیدے کے اعتبار سے بھی کمزوری رکھتے ہیں اور ان کا اللہ پر اعتماد اس درجے کا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دیندار آدمی یہ کام کرنے لگے, اگر دینی جماعتوں کے حوالے سے یہ بات سامنے آنے لگے کہ وہ بھی یہ سوچیں کہ بھائی ان سے تو بنا کر ہی رکھنی ہے, ان سے یہ بات اللہ تعالیٰ خواہ تو کسی کے سر پڑنے کی بات تو کرتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے دشمنی کا دعوت دیتے ہیں, یہ بات تو نہیں ہے. لیکن ایسے طریقے اختیار کرنا کہ انہیں راضی رکھنے کی کوشش کی جائے کسی طرح سے, ان کے ساتھ معاملات اس طرح سے رکھے جائیں, ان کی سرپرستی جو ہے وہ حاصل رہے, ہم بھی حاصل کریں تاکہ اس معاملے مددگار ہو جائے, تو پھر یہ تو اللہ پر بے اعتمادی کی بات ہو گئی.
اللہ تعالیٰ تو یہ بات پیچھے ہمارے بتا چکے ہیں سورہ آل عمران میں، قل آپ ان سے کہہ دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ بھی کہا ہے نا اللہ آپ کہیے، یعنی یہ بات جو ہے اس مقام پر ہم نے اس پر بات کی تھی طرح تفصیل کے ساتھ میں، یہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ آپ یہ کہہ دیجئے، یعنی یہ بات جو ہے کس کے لیے کس سے کہلوائی جا رہی ہے اور کیوں کہلوائی جا رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہیں بتاؤ سنا۔ ویسے تو اللہ سے براہ راست آدمی دعا کہتا مانگتا اللہم مالک الملک، اے ہمارے اللہ تو ملک کا مالک ہے، انہیں بتاؤ کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی ملک کا مالک ہے اور جسے چاہتا ہے وہ یہ بادشاہ عطا فرما دیتا ہے، اس کے اصول ہیں، قاعدے ہیں، طریقے ہیں، سب چیزیں وہ ہمیں بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو، شرط بتا دی، پہلے رکھ دی ہمارے سامنے۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی یہ بات کہی نا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر، تمہیں بنائے گا، تمہیں خلافت دے گا، لیکن بات کیا ہے پہلے اس پر پورے تو اترو، جو اللہ نے کرائٹیریا رکھا ہے، جو اس کا اللہ نے بتایا یہ کام کرنا پڑے گا تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو اب عزت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ملک کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر عزت کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا کہا آگے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ نے اس بات کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا، اس لیے کہ انسان ظاہر ہے کہ جاتا ہے تو کس بنیاد پہ جاتا ہے؟ جب اللہ منع کر رہے ہیں مانی جانا، ان کے ساتھ تعلق نہیں بنانا، تو یہ بتایا جا رہا ہے سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کون نہیں جانتا؟ منافق نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، اللہ نے مومنین کو بھی شامل کیا اس کے اندر، لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق یہ بات نہیں جانتے۔ اگر واقعی سچے مومن بنے، اللہ کے لیے تو ہے ہی، رسول کو بھی اللہ نے منصب دیا ہے، اور مومن کا معاملہ کہ واقعی مومن بنے تو اللہ اسے بھی وہ چیز عطا فرما دے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بتا دیا کہ یہ وہاں نہیں ہے کہ وہاں سے وہ تو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یعنی یہ ان کا نظام ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، اور انسان دیکھ بھی رہا ہوتا ہے مگر پھر بھی سبق نہیں سیکھتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی مدد نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر ایک اور بڑی بات یہاں پر ہمارے سامنے اس مقام پر اس آیت کو بھی اچھی طرح سے سمجھنا اور سامنے رکھنا چاہیے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10، سورہ فاطر کی آیت نمبر 10، اس میں ہمیں ایک پیغام ہمارے لیے، من کان یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا عزت؟ ہم میں سے ہر آدمی عزت کا وہ مفہوم بھی کہ جو ہمارے پاس رائج ہے وہ بھی، اور عربی یعنی اس کی جو وسعت اس کے اندر آ رہی ہے کہ ہمیں ایسی محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کوئی ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہ سکے، یعنی ہمیں جو ہے ایک ایسا پشتبان مل جائے، ایک ایسا محافظ مل جائے۔ تو کیا کہا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، پہلی بات کیا کہا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فللہ العزت، اللہ ہی کے لیے ساری عزت، اللہ ہی کے لیے کے مطلب کیا؟ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے یعنی اللہ ہی کے پاس ہے۔ فللہ العزت جمیعا، اب کیا فرمایا؟ اب اسے لینی ہے، اب اسے کیسے ملے گی؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہاں وہ اصول بتا دیا اللہ نے، کیسے ملے گی؟ جیسے کہا نا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کیسے دے گا؟ دے گا وہی، لیکن کیسے دے گا؟ تو یہاں پر کہا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کے پاس جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ طیب ہے، پاکیزہ بات ہے، پاکیزہ قول ہے، یعنی آپ کا عقیدہ قول، یعنی اس اعتبار سے وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، یعنی آدمی کا جو اصل چیز کیا ایمان ہی ہوتا ہے نا، اس کا قول، اس کا عقیدہ، اس کا کہنا، یصعد الکلم الطیب، اور پھر کیا کہا؟ صرف اس سے کام نہیں چلے گا، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اسے اوپر اٹھاتا ہے، یعنی جس ذریعے سے یہ بات وہاں تک پہنچے گی اس کے پیچھے کیا چیز چاہیے؟ عمل صالح چاہیے، یعنی اب اس کے لیے جو کرین چاہیے جو وہاں تک بات پہنچائے گی، یا جس چیز جو لفٹ چاہیے کہ جہاں سے آپ یہ وہاں تک لفٹ سے اوپر تک جائے گا معاملہ، تو اسے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے۔ تو اگر تو کیا بات پتہ چل گئی؟ وہی عقیدے اور عمل کی بات آ گئی سامنے، اس کے ذریعے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ اگر کسی اور طرح سے عزت حاصل کرنا چاہے، یعنی نہ عقیدے میں پختگی آئے، نہ ایمان عمل کے اندر جو ہے درستی آئے، تو اور چاہے کہ عزت حاصل ہو جائے تو نہیں ہوگی۔ عقیدے کی پختگی اور عمل کی درستی، صحیح عمل کرنا، یہ دو چیزیں جو ہیں درکار ہیں۔
آپ دیکھیں دنیا میں ویسے جو ہمارے پاس احترام اور عزت کا جو تصور پایا جاتا ہے، اگر اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو بات کیا ہے کہ آج جھوٹی عزت بھی ہوتی ہے، جھوٹی عزت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے ہی کر رہے ہوتے ہیں، سارا معاملہ سامنے آتے ہیں. تو بہرحال جو حقیقی عزت ہوتی ہے وہ تو اسی وقت ملتی ہے جب آدمی یہ راستہ اختیار کرتا ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق